یاد رکھنا پہلا جملہ کہا تھا ہم اسے ولی مانتے ہیں جو غیب کی چیزوں کو ظہور میں لاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے، جنوں کا ذکر ہے۔ جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ جنات ہیں، اور میرا نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں جناتوں کے لیے بھی آیا تھا۔ 72واں سورہ قرآن کا سورہ جن ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں جنات کا ذکر ہے۔ جب سورہ رحمان نازل ہوا اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دو جن ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے سورہ رحمان سنا، اپنی قوم کو جا کر بتایا ارے ایسا کلام سنا ہے کیا آج تک نہیں سنا۔ انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم پر اور کہا چلو چل کے نبی کا کلام سنو۔ سورہ رحمان سنا تو سارے جنات جھومنے لگے اور کلمہ پڑھ کر نبی کی ہاتھوں پہ بیعت کر کے سب جن مسلمان ہوئے۔ کچھ کافر رہ گئے اور زیادہ تر جن مسلمان ہو گئے۔ مسجد شجرہ پہ آئے تھے، مکے میں مسجد شجرہ ہے، مکے کے باہر ہی ہے۔ مسجد فتح مکہ بھی اسے کہتے ہیں، مسجد جن بھی اسے کہتے ہیں، جہاں جنہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے سورہ رحمان کا حوالہ دیا تھا۔ سورہ رحمان میں بھی انسانوں کے ساتھ جناتوں کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جو میں نے ابھی سنایا یہ 72ویں سورہ جن میں، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ جن ہے، 72واں سورہ، کہ ان جنوں نے جا کر خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے، ہم سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ چونکہ قرآن نے بتایا کہ حضرت سلیمان جناتوں پر حکومت کرتے تھے، اگر میری نبی کی حکومت جنوں پر نہ ہوتی تو پھر سلیمان سے افضل کیسے ہوتے؟ اور ولی کی پہچان یہ ہے جیسے نبی جناتوں پہ حاکم تھے ویسے ہی علی بھی حاکم ہو۔ جنگ بیر العلم کہتے ہیں، جنگ بیر العلم جو ہے وہ اس طرح ہوئی کہ جہاں ٹھہرے تھے رسول اللہ، بیر العلم، بیر کہتے ہیں کنویں کو، علم غموں کا کنواں، جس کنویں سے سب کو غم ملتا تھا، ادھر سے جو مسافر گزرتا وہ پریشان کیا جاتا، اس لیے کہ اس کنویں میں جنات رہتے تھے۔ رسول اللہ نے کسی سے کہا سب کے نام لکھے ہیں، سب کو باری باری بھیجا اس کنویں سے پانی لاؤ۔ سب واپس آ گئے، کہ اندیکھی مخلوق ہے جو مارتی ہے اور وار کرتی ہے اور ضربیں لگاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ آپ نے کہا علی تم جاؤ۔ علی چلے تلوار لے کر اور جا کر اس کنویں میں کود گئے، اور 7 دن اس کنویں میں رہے، اور سب نے اس کنویں سے آوازیں سنی اور شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے، آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ رسول اللہ بتاتے جا رہے تھے اب فلاں ابلیس مارا گیا، اب یاغوس مارا گیا، اب ابلیس کا فلاں بیٹا مارا گیا۔ حضرت نوح کے دور کا یہ جنات تھا، بہت کافر تھا، بہت لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ یہ 7 جن علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ بیر العلم کے سارے جنوں نے اسلام علی کے ہاتھ پہ قبول کیا۔ 7 دن کے بعد ذوالفقار لے کر علی اس کنویں سے باہر آئے۔ یہ واقعہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ جنگ بیر العلم، علی باہر آئے۔ اب جو اس وقت سردار تھا وہ علی کے ہاتھ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جناتوں میں فرقے نہیں ہوتے، مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں۔ جنوں میں فرقے نہیں ہوتے۔ جن 2 حصوں میں ہوتے ہیں، یا مومن ہوتے ہیں یا کافر، یا مومن ہوتے ہیں یا کافر، کوئی اور فرقہ نہیں ہے جناتوں کا۔ یا کافر ہے جن اور یا مومن ہے۔ مومن ہو گئے سارے جن علی کے ہاتھ پر، بیعت کی جنوں کے بادشاہ نے۔ اب یہ دور آیا کہ علی مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر ہے، مجمع بھرا ہوا تھا۔ مسجد کوفہ میں ایک اژدہا آتا دکھائی دیا، لوگ ڈر گئے، کھڑے ہو گئے، کچھ نے ارادہ کیا ماریں، علی نے کہا مارنا نہیں، وہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کو آنے دو۔ وہ سیدھا منبر کے پاس آیا، اس کے بعد وہ آدھے بدن سے اٹھا اور اس نے اپنی زبان میں علی سے کان میں کچھ بات کی۔
علی نے کچھ جواب دیا اس کی زبان میں. اس کے بعد پھر اس نے کچھ کہا, علی کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس کے بعد وہ چلا گیا. لوگوں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا وہ جنوں کا بادشاہ جس نے بیر العلم میں ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اس کا بیٹا آیا تھا میرے پاس, اس کا نام زعفر ہے. یہ پوچھنے آیا تھا کہ یا علی اب حاکم کون ہوگا جناتوں کا؟ تو میں نے اسی کو حاکم مقرر کیا ہے, اسی کو بادشاہ بنایا ہے. میں نے کہا اب تجھے جناتوں کی حکومت میں عطا کرتا ہوں. تو اس نے یہ کہا جیسے آپ نے میرے باپ کا مجھے حق دلایا, آپ کے بیٹوں کو بھی اسی طرح آپ کا حق ملے. تو اس پر میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا تیرے باپ کا تجھے حق مل گیا لیکن میرے بیٹوں کو میرا حق نہیں دیا جائے گا. یہ واقعہ کسی نے سنا؟ بعد علی وہ مسجد کوفہ میں آیا, اس نے کہا یہ دروازے پر باب سبان کیوں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اژدہے والا دروازہ. جب آپ جائیں گے مسجد کوفہ میں دروازہ بھی موجود ہے, اژدہے والا دروازہ. کتاب میں پڑھ لیجئے مسجد کوفہ کے لیے, اژدہے والا دروازہ. جدھر سے اژدہا آیا اس کا نام ہو گیا باب سبان. تو انہوں نے کہا بھئی ہم بھی ممبر پہ بیٹھیں گے, اژدہا تو بہت مشکل ہے, ایک ہاتھی لے آؤ, ایک یمن کا ہاتھی افریقہ سے لے آؤ, جاؤ اور اس کو سکھا دینا, بتا دینا اس طرح جانا ہے, اور جب وہ آئے میرے سامنے تو سونڈ اٹھا کر مجھے سلام کرے. سب کچھ اسے سکھایا گیا, بتایا گیا. ہاتھی بہت جلدی بات سمجھ جاتا ہے, گردن ہلا دی ایسا ہی کروں گا. لیکن جب مسجد میں آیا تو میں ممبر کے صاحب ممبر کو سونڈ میں اٹھا کے لے جا کے باہر پھینک آیا. تو اب اس کے بعد اس کا نام باب فیل ہو گیا کہ ادھر سے ہاتھی لایا گیا تھا. واقع دونوں موجود ہیں تاریخ میں, فیل والا بھی پڑھ لیجئے, اژدہے والا بھی پڑھ لیجئے. یہ سب کتابوں میں ہے, میں ایسے ہی بیٹھ کر دل سے نہیں بنا رہا. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے, میر انیس نے بھی نظم کیا ہے, دبیر نے بھی نظم کیا ہے.